पिछले कुछ अरसे से आप सब सोशल मीडिया को जब देखते होंगे तो सोशल मीडिया पे आपको रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और आपको इन्फ्लुएंसर्स नज़र आते हैं जो शादियां करते हैं और उसके बाद वही शादी जो है लड़ाई झगड़ों में तब्दील होती है और उनकी सेपरेशन हो जाती है, अलहदगी हो जाती है। अब जो हमारी सोसाइटी के नौजवान हैं वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स का लाइफ स्टाइल देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हमारे जो नौजवान हैं वो इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को अपना आइडियल समझने लग जाते हैं। उनका लाइफ स्टाइल देखने के बाद, उनकी बहुत सी चीज़ें देखने के बाद ये उनसे मुतासिर हो जाते हैं और ये उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो ये हमारे पास कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स या और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे काम करने वाले लोग, इनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है और वो ये कि ये अपनी पर्सनल लाइफ दुनिया के सामने रखते हैं और वो पर्सनल लाइफ जो है इनकी वो आम तौर पर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी उम्र कम होती है, जो नौजवान हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो शादी है ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी के साथ ज़िंदगी गुजरती रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इख्तिलाफात नहीं होंगे और हमेशा बस हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, परेशानियाँ तो होंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता। अभी जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जब ये शादी करते हैं, उसमें बहुत से टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, तो जब ये शादी करते हैं उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी दुनिया को इस तरीके से दिखाते हैं कि इनके पास सब कुछ मौजूद है और ये एक बहुत खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब देखने के बाद जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि इनका इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल हमारा क्यों नहीं। ये याद रखिएगा, हर रिश्ते के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इख्तिलाफात भी होते हैं और ऊंच नीच भी होती है, खुशियाँ भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें इस हर रिश्ते का हिस्सा होती हैं। लेकिन होता ये है कि आजकल जो रिलेशनशिप है ये फेम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अक्सर शादियां हो रही हैं, उनको सोशल मीडिया पे दिखाकर फेम हासिल किया जा रहा है और शादी सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बन चुकी है और उस कंटेंट के ज़रिए व्यूज़ मिल रहे हैं, ऑडियंस मिल रही है, फॉलोअर्स मिल रहे हैं और ये चीज़ उन लोगों को, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए ये बहुत आसान भी है अपनी फैमिली को दुनिया के सामने दिखाना, अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने दिखाना और उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए हैं, फॉलोअर्स चाहिए। ये तो एक साइड पर रखे बात, आपको बहुत से अजीबो गरीब चीज़ें मिलेंगी टिकटॉक पे। ख़ास तौर पर अगर आपको 2018, 2019 और 20 का टाइम याद हो तो उस टाइम पे आपको टिकटॉक पे इतना गन मिलता था कि टिकटॉक को बहुत ज़्यादा यानी बुरा समझा जाता था कि ये किस तरह की एप्लीकेशन है, ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत ज़्यादा इससे नफरत की जाती थी। उस टाइम का कंटेंट बेहद अजीब व गरीब किस्म का होता था जिससे ना कुछ सीखने को मिल रहा होता था, ना ही कोई आवाम का फ़ायदा हो रहा होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आई, लेकिन बेहतरी के साथ साथ अब भी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें से एक है कि शादी को एक कंटेंट बना लिया गया है और सोशल मीडिया के ज़रिए ऑडियंस को दिखाया जाता है। अब आप देखें कि शादी के अंदर इतनी ज़्यादा तकरीबात का इजाफा कर लिया है इन इन्फ्लुएंसर्स ने, प्रपोज कर रहे हैं उसके लिए अलग वीडियो बन रही है, पता नहीं कौन कौन सी रसूमात को इन्होंने ऐड कर लिया है और पता नहीं सालों इनकी शादियां ही चलती रहती हैं। समझ में नहीं आता कि इनकी शादी कब होगी। इनका वो एक टाइम पीरियड चलता रहता है जिसमें मुख्तलिफ रसूमात हो रही होती हैं और शादी के कुछ अरसे बाद फिर वो तलाक हो जाती हैं। अब जो ऑडियंस है वो देख रही होती है कि भाई कितना अच्छा लाइफ स्टाइल है, कितनी अच्छी गाड़ी है इनके पास, कितना अच्छा घर है, कितना लग्जरी लाइफ स्टाइल है इनका, और ऑडियंस मुतासिर होती है। मुतासिर होने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल ही डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, एहसास कमतरी में चले जाते हैं और समझते हैं कि असल ज़िंदगी तो इनकी है। फिर बहुत से ऑडियंस में से, यानी इन्हीं के फैंस जो होते हैं, इनको पसंद करने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी फेम मिले, हमारे भी फॉलोअर्स बढ़े, हमें भी व्यूज़ मिले, तो वो अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जिनसे उनको बस व्यूज़ मिल जाए
اور ان کی ویڈیو بنانے کا نہ اس ویڈیو میں کوئی نالج کی بات ہو رہی ہوگی، نہ اس میں کوئی سبق ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جسٹ وہ اس لیے بنائی جائے گی کہ اس ویڈیو پہ بہت زیادہ ویوز آ جائیں، میرے فالوورز بڑھ جائیں، اور وہ اس چیز کو اپنی کامیابی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ نوجوان ان انفلوئنسرز کی لگژری لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں بہت جلدی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آپ کو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں اسپانسرڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کیمرہ کے سامنے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رینٹ پہ وہ لوگ لے کر صرف ویڈیوز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی سے متاثر نہ ہوا کریں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے متاثر ایک دم سے نہ ہوا کریں آپ۔ کتنی یعنی شرم کی بات ہوتی ہے کہ انسان کی ایک پرسنل لائف ہے، وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، وہ سب چیزیں دنیا کو دکھانے کی نہیں ہوتی۔ لیکن اب آپ ان انفلوئنسرز کو دیکھیں، ٹک ٹاکرز ہو گئے، سوشل میڈیا پہ جتنے بھی کافی لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو اپنی صبح سے لے کے رات تک کی روٹین کو اس کو کیپچر کرتے ہیں، پھر اس میں ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ بہت سی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو بہت ولگر ہوتی ہیں، لیکن ان کو تو فیم چاہیے، ان کو تو ویوز چاہیے، اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ رشتے صرف اور صرف فیم کے لیے بن جائیں اور یہ شادیاں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم پیسہ کمائیں گے، یہ ہمارا کنٹینٹ ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہ رشتے چلیں گے؟ کیا یہ عمل ٹھیک ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں؟ یہ چیزیں دکھانے کی تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کچھ ایجوکیشنل ویڈیوز بنائیے، آپ اسکلز کے اوپر کام کریے، ایسی ویڈیوز بنائیے جس سے نوجوان کو فائدہ ہو کہ وہ کس طریقے سے اسکلز سیکھ سکتا ہے۔ بہت سے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اے آئی کا یوز سکھا رہے ہیں، جو لوگوں کو مختلف چیزیں سکھا رہے ہیں، لینگویج سکھا رہے ہیں، کوئی سبجیکٹ سکھا رہے ہیں، اسلامک ایجوکیشن دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ بھی تو لوگ ہیں۔ تو آپ کو ایسی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف دنیا کے سامنے دکھائیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، آپ کے پاس نالج نہیں ہوتی، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اچھے لوگ آپ کے پاس نہیں ہوتے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے فیم چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے نیچر کے اندر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں، لوگ اس کی تعریف کریں، فیم کا بھوکا ہوتا ہے انسان۔ تو پھر جب ان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد یہ فیم لوگوں کا حاصل کرتے ہیں، اور دنیا میں انہی کی طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی حرکتوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے روزانہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آج انہوں نے کیا بنایا، آج انہوں نے کیا کیا، وہ پوری لائف ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک مینٹلی آپ سوچیں گے عجیب حالت ہو چکی ہوگی اس انسان کی، اس کانٹینٹ کریٹر کی، جو ہر وقت اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ بھائی مجھے ویڈیوز کیپچر کرنی اپنی ڈیلی روٹین کی۔ تو یہ تو ایک آپ سوچیں کہ وہ مینٹلی کتنا ڈسٹرب ہوتا ہوگا وہ انسان۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ بھائی نوجوان ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں، ان کے فالوورز لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب شادی کی بیس ہی غلط ہے نا، اس رشتے کی بیس جب غلط ہے تو پھر وہ رشتہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے، ان کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ سرچ کریں، آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ روزانہ کتنے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں ان کی طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ آپ کے پاس تو پیسہ بھی اتنا زیادہ ہے، آپ کے پاس فیم بھی ہے، اور لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ کی لائف اسٹائل سے لوگ متاثر بھی ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر نہیں بس رہے؟ کچھ عرصہ آپ کی شادی چلتی ہے اور آپ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ طلاق ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر کے لڑائی جھگڑے اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ جو آپ کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں، پھر آپ طلاق دے رہے ہیں، آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ معاملہ آپ کا ختم نہیں ہوتا، طلاق دینے کے بعد آپ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، مستقل یہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا تھا اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسی تھی، اس کے اندر یہ پرابلمس ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پیچھے جاؤ تو آپ لوگ تو دنیا کو ایسا دکھا رہے تھے کہ آپ سے اچھا کپل، آپ سے ہیپی کپل اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب اچانک کیا ہوا؟ اسی لیے جو نوجوان ہیں
ان کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں ان کو آپ کرنے دیجئے. آپ لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ان کے لائف اسٹائل سے متاثر نہ ہوں. آپ کو متاثر ہونے اپنے پیرنٹس کے لائف اسٹائل سے متاثر ہوں کہ انہوں نے 20 سال 30 سال 25 سال ایک ساتھ گزار دیے. لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ طلاقیں دے دیں اور طلاق دینے کے بعد پھر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، اور آدھی آڈینس ایک طرف ہو جاتی ہے پھر آدھی آڈینس دوسری کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا. لیکن بات یہ کہ بے عزتی اس انسان کو محسوس ہوتی جس کی عزت ہو. ان لوگوں کی عزت ہی نہیں ہوتی تو ان کو بے عزتی کیسے محسوس ہوگی؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان کے لائف اسٹائل سے بالکل بھی متاثر نہ ہوں، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں. کسی ایسے انسان کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو واقعتاً ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہو، جس انسان کی وجہ سے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہوں، نہ کہ ہم ذہنی مریض بن رہے ہوں. اور فضول کے ان کی آپ روزانہ کی ویڈیوز جتنی بھی دیکھ لو، آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بس آپ ایک احساس سے کمتری کا شکار ہوتے رہیں گے کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے.